بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں جمیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل۔ اچھا جی، یہ ملک صاحب کا ڈیرا ہے جی۔ آج پھر میں ان کے پاس آیا ہوں تو کافی سارے بھائی پوچھتے ہیں جی کوئی مال نیا لائے ہیں نہیں لائے، گائے وغیرہ جو بھی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، ملک صاحب لاتے ہیں گائے لیکن یہیں پہ لوکل ہی بک جاتی ہیں یا نیٹ پہ بھی بک جائیں تو میں تو دور ہوتا ہوں، ایبٹ آباد کا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو 1 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں تک ان کے ڈیرے تک، تو روزانہ تو میں نہیں آ سکتا، گائے بگائے آپ تک تفصیلات پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اب جو کوئی نہیں ہے تو ملک صاحب سے پوچھتے ہیں، نہیں ہے تو پھر بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، جو معلومات بھی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک دو سوال بھی ہیں، آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چیک کیجئے گا آپ کے جانور میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ علاج کر دیا کریں، یا کسی کو ہے تو جو بھی ہے، بہرحال انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہی ہونے والا ہے، آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت ملک شکریہ صاحب کیا حال ہیں جی، ٹھیک ہے آپ؟ بہت دور سے سردی میں تشریف لاتے ہیں، سب دیکھنے سننے والے دوستوں بھائیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگوں سے رابطہ اللہ آپ کو خوش گپ رکھے شپ جی، ہوتی ہے جی، آپ کا بھی بہت تو شکریہ۔ سب کا بہت شکریہ۔ تو اچھا ملک صاحب یہ بتائیں، ابھی آپ کے پاس کون کون سی یہ گائے مجھے نہیں لگ رہی ہے، تو مجھے بتائیں کوئی بیچنے والی کوئی ہفتہ ہے؟ 10 دن نکالتی ہے، اچھا اچھا، تو اس ٹھیک لیے اس کی اب ویڈیو لگانا فضول ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو ابھی بچہ دے دے نا، سوا دے دے پھر پتہ چل ہاں جائے پھر اس کے دودھ ویسے کتنے ہے۔ یہاں پہ جو لوگ نہیں آ تو کے اسی جاتے ہیں، کسی کنڈیشن میں اگر کوئی لینا چاہے تو لے جی سکتا ہے، اس کوئی مسئلہ تو کنڈیشن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جی۔ آپ نے پوچھ لیا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ایک تھن کی شبہ ہے، شبہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہاں ورنہ تو خیر اس آپ کا دے دیتے۔ علاج ہم کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا، سوا دینے کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا آپ ہاں اس جی، میں جی۔ اگر ٹھیک ہو گیا تو اس حساب سے پھر بیچ دوں گا، ٹھیک، اگر نہ ٹھیک ہوا تو اس حساب سے بکے گی۔ ہاں بس یہ بہت ابھی اچھی اگر اس بات ہے کا رہی بند برتن میں کسی کو صحیح کر کے دے دوں، جی کل خدا نخواستہ ہفتے 10 دن بعد اس کا تھن کا مسئلہ ہو جی، تو پھر کسی بھائی کا نقصان ہو جائے گا نا، ٹھیک ہو یہ گیا۔ اتنی وجہ ہے۔ ہاں کم از کم اللہ نہ کرے آپ ہم کے پاس روزانہ، ہوا تو آپ علاج ہاں کریں جی، گے، اس کا نہیں سیٹنگ روزانہ ہو اس جائے گا، کا اب بھی علاج علاج بلکہ کر جاری رہے ہے۔ ہیں، اور روزانہ ہم پھر شام کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، اس میں بہتری ہے، ٹھیک ہو گیا جی، لیکن ہو سکتا ہے اگلا بندہ اس کا علاج نہ کرے نہ کر یا سکے، روزانہ کی بنیاد پہ چیک نہ کر سکے تو پھر جی جی کسی کا نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ والی گائے بڑی کیا ہے، ہے، بہت بڑی کیا ہے، پیاری بڑی کداور گائے ہے، ہے، خوبصورتی بھی ہے، اس کا کداور بھی ہے، اگر اور 22-24 کلو 22 سے 24 کلو پچھلے دودھ ریکارڈ اس کے پچھلا ہیں، ریکارڈ ہے دودھ کا، ٹھیک ہے۔ لیکن تو اب جو لیکن یہ ہے کہ تھن میں اچھا بظاہر دیکھنے میں کوئی فرق نہیں پورے نظر آ رہا، برابر پورا ہے، برابر بھی ہے ہر طرح کا، تو بیچ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک صاحب کی جگہ کل کوئی بھی اور بندے ہوتا آئے تو وہ میں نے کہا بیچ دیتا، اس طرح لیکن نہیں، کل بھی وہ کہتے ہیں جی بندے آئے ہیں لیکن میں نے نہیں دیے، ہاں ٹھیک ہے۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو المشہور ہاں ملک صاحب کی گھر کی ادھر رکھی ہوئی گائے۔ تو یہ والی اگلی بیچنے والی ہے، جی اگلی ہے، وہ کتنا دودھ ہے اس کا جی؟ بچڑی ہے، اس کا بچڑی ہے اس کے ٹھیک ساتھ جی، ہے، اس کا دودھ 13-14 13 کلو سے ہے، 14 کلو دودھ لیکن ہے۔ ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے نا، اچھا دیکھیں کسی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہو گیا، ہر 4-5 دن بعد جس کو بخار ہلکا سا ہو جاتا اچھا ہے، اچھا اچھا، 4-6 ٹیبلٹ دے دیں ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جس دن بخار ہوتا ہے اس کی دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، دوسرے دن بخار ٹھیک ہوا پھر پورا ٹھیک ہو کر جاتی ہے۔ اب جو آتا ہے میں اسے بتاتا ہوں ٹھیک، کہ بھائی یہ مسئلہ کر رہی ہے، اچھا تو بس کھڑی ہے، دودھ دے رہی ہے، بچڑی ہے ساتھ اس کے، ٹھیک ہے، بچھی بھی ہے ابھی ساتھ، تو 13 کوئی سے مسئلہ 14 نہیں کلو ہے، دودھ دیتی ہے، لیکن لیکن جس انشاءاللہ اگلے دن ہفتے بیمار ہو نیا اس دن مال آ کم، جائے گا، اگلے جی۔ ہفتے تو جس جس کی قدر چلیں میں جو ہوا وہ دیں گے اور کوئی انشاءاللہ۔ گائے نہیں ہے جی، یہ تو پھر ویسے یہ بھی ایک بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ نہیں پوچھ لیتے ہیں۔ جی، ڈاکہ اس نے ٹھیک دیا تھا منڈی پہ، اچھا لیکن ادھر آ کے اس کا ایک پیالی بھی دودھ نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، اب اس کو 15,000 روپے کی اچھی نسل کی بچڑی رکھائی ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، کیونکہ یہ چولستانی ہے، چولستانی اور اس گائے، کا چولستانی کا تو جو کراس آئے گا نا، کراس میں اب جو ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اب یہ اس کو ٹیکا رکھوایا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن دودھ اب ہے جی تھوڑا بہت، ½ کلو ½ کلو دودھ ہے ایک ہی بس، ٹائم،
لیکن بس وہ یہ تھا نا، بیچنے ہم صاف والی کرتے ہیں، کوئی باقی چیز وہ نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی نہیں بھائی نہیں، آ کے کوئی لینا چاہے نہیں، یہ اگلے ہفتے دیکھیں، انشاءاللہ، اگلے ہفتے مال ویسے آ جائے گا۔ ہاں۔ اچھا ملک صاحب چلیں، یہ تو گائے کے حوالے سے بات کر لی ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں نے اس دن بھی آپ سے پوچھا تھا، گائے کے گوبر میں خون آتا ہے، کچھ تھوڑے ٹکڑے بھی ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کوئی جیر نگل لی ہے یا کوئی ایسا ہوا ہے تو وہ خون آ رہا تھا، پھر آپ نے بلکہ بتایا بھی ہے تو کہ یہ خشک بھوسی وغیرہ یا یہ چارہ جو کھلاتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کا علاج بھی بتایا، اور تھوڑا سا میں کہتا ہوں کافی سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ریپیٹ ہو جائے بات، لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس طرح ہے نا، ہماری بدنصیبی یا بدقسمتی یہ ہے، اگر میرا جسم بیمار ہوتا ہے میں اس پہ غور نہیں کرتا، جی جی جانور بیمار ہوتا ہے میں اس پہ غور نہیں کرتا، اس بیماری کی وجہ کیسی ہوئی اور کیوں ہوئی، ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ غور نہیں کرتے ہم۔ اب بعض جگہ پہ اگر جوار، کچی مکئی یا گرم بنڈے یا گرم خوراک ایک تسلسل کے ساتھ آپ جانور کو جب کھلاتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے گوبر میں خون آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر کو بلا لیا، ٹھیک ہے، جدید دور ہے، سائنس ہے، ترقی کر گئی ہے، اگر ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے تو تھوڑے سے پیسوں میں بھی جانور ٹھیک ہو سکتا ہے، صحیح۔ لیکن اگر سمجھ نہیں آئی تو 15,000 بھی 10,000 بھی لے جاتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کے سامنے بھی ایک میسج آیا تھا، اسی طرح ہیں جی، بالکل۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر اس کو ونڈے میں تھوڑا سا تیل استعمال کر دیں سرسوں کا، سرسوں کا تیل، یہ خون جو خشکی کی وجہ سے یا گرم چیزوں کی وجہ سے گوبر اس میں کے آتا ہے، گوبر میں بالکل۔ آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پیشاب کی بات نہیں کر رہے ہو، پیشاب والا خون جو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ خطرناک اچھا ہے۔ وہ بھی گرمی کی وجہ سے، جی جی وہ جی بھی گرمی کی شدت، اندر سے جب جانور زیادہ ونڈے کھا کھا کے ہیٹ میں زیادہ آ جاتا ہے نا جی، تو لیکن پھر گردوں پہ اسی اٹیک طرح ہوتا ہے اور پیشاب میں خون اس آتا ہے، وہ بھی دودھ جان میں، لیوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چانس ذرا کم ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے ریکوری کرنی پڑتی ہے، ہاں وہ ایک دم اس میں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، یہ اس میں گوبر والے یہ میں ہے کہ یہ جان لیوا نہیں ہے، یہ جان لیوا پیشاب نہیں والا جان ہے، لیوا وہ ہے۔ جان لیوا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کا الگ سے آپ کو اگر چلیں بات چلی گئی ہے، کسی کا فائدہ ہو جائے گا، فوری طور پہ گھر میں دیکھیں مکئی کا آٹا ہے، پانی میں حل کر کے پلائیں، پلا دیں، گلوکوز ہے، ٹھیک ہے، بیسن ہے، ٹھیک ہو گیا، شکر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے گردے واش کرنے ہیں، گردے واش کرنے جتنا ہیں، پانی اس کو کوئی نہ کوئی چیز سب پانی میں سے حل کر کے پلا بہترین سکتے ہیں، نشاستہ ہے اگر وہ بھی، مل جائے ہاں تو جی، یہ ساری وہ چیزیں آدھا دے کلو، سکتے ہیں آدھا کلو ڈال کے ایک دم سے پلا دیں۔ جی۔ پھر اس کے تو بعد جی، بھی اگر ریکوری آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ہو رہی تو پھر آپ کوئی انجیکشن وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹولوفاس ایک تو اس انجیکشن میں ہے انشاءاللہ آپ وہ کا بھی دے جانور سکتے بچ ہیں۔ جائے گا جی، ہاں رت موترا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ گوبر والی جو بات ہے یہ خشک چارے کے ساتھ دیکھیں، آج کل آپ مہربانی کریں ضرور، جو ملک صاحب نے کہا ہے اس کو سرسوں کا تیل وغیرہ یا آج جو کل بھی ہے سردی ہے، اگر تیل تو کو ابال کے ٹھنڈا کر کے رکھ لیں، جی ٹھیک ہے جی، جی تھوڑا جی تھوڑا ونڈے میں استعمال کریں جانوروں کو، تھوڑا پھر اس تھوڑا کا ضرور سائڈ دیں، افیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کچا تیل نہ استعمال کریں۔ تو بہرحال جی یہ معلومات تھی، گائیوں کی معلومات بھی پہنچائی ہے، یہ تھوڑی سی آپ کو یہ معلومات بھی ہم نے دی ہے، اس کے لیے ملک صاحب کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی ملک صاحب شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ، تو دیکھنے سننے والوں کا بھی سب کو شکریہ جی۔ سلام، السلام علیکم جی، اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام۔